اللہ رب العزت نے فرمایا من ذلذی یشفع عنہ، کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے۔ اب اتنا پڑھا، نہ اس سے پیچھے پڑھا نہ آگے پڑھا، اس کو سیاق و سباق سے کاٹ کر صرف اتنا پڑھا کہ بھائی قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا، تو اہل علم کہیں گے ارے ناداں اس سے آگے بھی تو پڑھ، اللہ باذن ہی، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے اذن شفاعت دے رکھا ہے، تب آپ کو بات میں سمجھ میں آئے گی۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا لا یملکون الشفاعۃ، کائنات میں کوئی اللہ کے ہاں شفاعت کا مالک نہیں ہے۔ اب اتنا ہی جملہ پڑا اور شور مچانا شروع کر دیا، واویلا کرنا شروع کر دیا، ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ قرآن میں آگے آئے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، عمل اپنے اپنے، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ ارے نداں آگے بھی تو پڑھ، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ارے سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے اذن دے رکھا ہوگا۔ پھر قرآن میں ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، میں ہر جہاں کا، سب جہانوں کا غیب میں جاننے والا ہوں، اور اللہ کسی اور کو غیب کی خبر دیتا ہی نہیں۔ بس اتنا جملہ پڑھ لیا اور آگے شور مچانا شروع کر دیا کہ بھئی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کے پاس غیب کا علم ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی اور کے پاس غیب کا علم ہو۔ تو اہل علم کہیں گے ارے ناداں اتنا تو تو نے پڑھ لیا، آگے بھی تو پڑھ، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے محبوب مصطفیٰ، وہ بات تجھے نظر نہیں آتی؟ ارے سیاق و سباق سے درجنوں حوالے ہیں، قرآن مجید کی ایسی آیات ہیں، لیکن وقت بہت محدود ہے کہ اگر آپ سیاق و سباق کو کاٹ کر کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب آتا ہوں اسی آیت مبارکہ پر، اس مقام پہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں کہا کہ پیارے ان کافروں کو کہہ دیجئے انا بشر مثلکم، کہ میں خلقت کے لحاظ سے تم جیسا ہوں۔ اب الحمد والناس تک پورا قرآن پڑھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کفار کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے اور کہتے کہ اے کافرو، جو تم نے 360 خدا بنا رکھے ہیں، یہ لات منات عزا و حبل، یہ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تم نے خدا بنا رکھے ہیں، یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے، تمہارا معبود صرف وہ اللہ ہے۔ جب آقا علیہ السلام کفار کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تو قرآن شاہد ہے، تو کافر انکار کرتے اور کیا کہتے؟ سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 94، فَقَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کیا اللہ نے اس بشر کو رسول بنا دیا ہے جو ہمارے درمیان رہتا ہے، ہمارے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بشر رسول بن جائے؟ تو کافر انکار آقا علیہ السلام کی نبوت کا کرتے تھے، کس وجہ سے؟ کہتے تھے کہ یہ بشر ہے، گویا ان کے گمان میں تھا، ان کے اعتقاد میں تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، سوچتے وہ بھی یہی تھے۔ آقا علیہ السلام کی نبوت کا انکار بشر کیسے کرتے تھے؟ ارے اس سے اگلی جو متصل آیا مبارکہ ہے اللہ رب العزت نے اس کا رد کر دیا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95، اللہ نے فرمایا کل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون، اے پیارے ان سے کہہ دو یہ اس وجہ سے تیرا انکار کرتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہو سکتا کیونکہ تو بشر ہے۔ اگر تو یہ معاشرہ فرشتوں کا ہوتا، ارے کردار تمہارا سنوارنا ہے، اخلاق تمہارے سنوارنے ہیں، صراط تمہیں دینا ہے، گمراہی سے تمہیں نکالنا ہے، تہذیب تمہیں دینی ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ تمہیں سکھانا ہے، اور یہ معاشرہ انسانوں کا ہے، فرشتوں کا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس دنیا میں فرشتے چلتے مطمئنین، اگر اس میں سکونت پذیر ہوتے، آگے سنیے اللہ نزلنا علیہ من السماء ملک رسولا، اے میرے مصطفیٰ کو بشر بشر کہہ کر اس کی رسالت کا رد کرنے والوں سنو، اگر
سوسائٹی ارے بشروں کی نہیں ملائکہ کی ہوتی تو ہم ملک کو فرشتے کو ہی نبی بنا کے بھیج دیتے، لیکن یہ معاشرہ اچھا آپ دیکھیے ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے یاکلون الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ یہ کافر کہتے تھے، کافر کہتے تھے ہم اس کو کیسے رسول مان لیں، ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم، اے پیارے مصطفیٰ ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے آپ سے پہلے لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے تھے۔ کہ تم میرے مصطفیٰ کی رسالت کو اس وجہ سے جٹلا رہے ہو، انکار کر رہے ہو کہ یہ ہمارے جیسا بشر ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے، تو پھر بتاؤ کیا میرے مصطفیٰ سے پہلے جتنے میں نے نبی بھیجے ہیں، ابراہیم کو بھیجا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے، سب کو بھیجا ہے، جن کا تم نام لیتے ہو ان کو نبی مانتے ہو، ارے وہ بھی بازاروں میں چلتے تھے اور وہ بھی کھاتے پیتے تھے۔ تو گویا کافر جو تھے وہ آقا علیہ السلام کا انکار کرتے تھے اور اس کی وجہ کیا بناتے تھے کہ یہ بشر ہے، ہم بشر کو رسول کیسے مانیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات کرتا چلوں قرآن کی سند کے ساتھ کہ اس کائنات میں جب اللہ نے کائنات تخلیق کی تو سب سے پہلا جو کافر ہوا، سب سے پہلا جو لعنتی ہوا، جو مردود ہوا، ارے وہ بھی بشر کی رٹ کی وجہ سے ہوا۔ آپ سورہ الحجر کی آیت نمبر 28 سے پڑھنا شروع کریں، یہ قرآن پاک پڑھا ہے ابھی میرے پاس، اور 40 تک جائیں، سارا مضمون پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ حبیب یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بنا رہا ہوں سلسال سے، یہ جو گارے دار سرد سیدھا مٹی ہوتی ہے، بجتی مٹی ہوتی ہے، اس سے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ارے جب اس کو سنوار لوں، اس کو مزکا اور مصفا کر لوں، اس کو طاہر اور مطہر کر لوں، اس کو پاک کر لوں، اجرا کر لوں، ستھرا کر لوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب سجدے میں پڑ جانا۔ اللہ کہتا ہے کہ اس بشر کو جب اس کا بشری پیکر بنا لوں، تخلیق کر لوں اور اس میں اپنی نور کا چراغ جلا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنے نور کا چراغ جب اس بشری پیکر کے اندر میں جلا دوں تو تم سب سجدے میں پڑ جانا۔ اب قرآن کہتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اور جتنے بھی ملائکہ تھے ارے سب جب انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر میں نور خدا کو دیکھا تو سب سجدے میں گر پڑے۔ اب قرآن کہتا الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، سوائے بدبخت ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روکا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر، وہ بدبخت بھی کہتا ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ قرآن ہے۔ ادھر شیطان پہلا مردود، پہلا کافر، پہلا منکر، پہلا لعنتی، اس نے انکار کیا تو کیا کہا کہ میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ ادھر کافر جن کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی توحید کا پیغام دیتے تھے، وہ بھی کہتے تھے اس بشر کو رسول کیسے مان لیں؟ ارے شیطان بھی بشر کی رٹ سے مردود ہو گیا اور کافر بھی بشر کی رٹ سے کافر ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا فاخرج منھا فإنک رجیم، اے بدبخت تو نے میرے آدم کو بشر کی رٹ جو لگائی ہے، دفع ہو جا میری بارگاہ سے، آج سے تو مردود ہو گیا۔ ارے قرآن اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنتیں ہوگی۔ شیطان نے کیا کام کیا تھا؟ اللہ نے بھی شروع میں فرمایا تھا انی خالقم بشرا،
کہ میں ایک بشر بنا رہا ہوں. یہی شیطان نے کہا لم اکل اسجد لبشر کہ میں اس بشر کو سجدہ نہیں کروں. اللہ نے بھی یہی کہا تھا کہ ایک بشر بنا رہا ہوں. شیطان نے بھی جو سجدے سے انکار کیا تو وجہ اس نے بھی یہی بیان کی کہ میں بشر کو سجدہ کیا کروں. تو دوستو جس نے بھی چوٹ کھائی ہے, جس نے بھی ٹھوکر کھائی ہے, اس نے بشر کی رٹ سے ہی. یہاں پر ایک نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،